بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی، سن آف حکیم منیر احمد رحمانی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ٹاپک لے کے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مچھلی کا مزاج ہے، مچھلی کا استعمال ہے، ڈاکٹر کا غلط نظریہ ہے مچھلی کے بارے میں، اور عوام کا جو غلط کہنا ہے مچھلی کے بارے میں، اس کے اوپر بات کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے مچھلی استعمال نہیں کرنی۔ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ آپ تک میں معلوماتی ویڈیوز پہنچاتا رہتا ہوں تعلیم کے متعلق، اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ میرا طب سے تعلق ہے، اور طب سے ریلیٹڈ بھی میں آپ تک ویڈیوز پہنچاتا ہوں، نسخہ جات بھی بتاتا ہوں، اور تعلیمی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جو مچھلی ہے، فش، اس کا مزاج خشک سرد ہے، جبکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مچھلی کا مزاج گرم ہے، بلکہ مزاج نہیں کہتا، وہ کہتا گرم ہے۔ مزاج کو تو وہ مانتا ہی نہیں نا۔ میڈیکل سائنس اور ایلوپیتھک ڈاکٹر حضرات اس بات کو نہیں مانتے کہ کسی چیز کے اندر مزاج ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا۔ میرے جو ڈاکٹر حضرات بھائی ہیں، ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا کسی چیز کے مزاج کے بارے میں۔ وہ 15 ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کسی چیز کے مزاج کا علم نہیں۔ یہ ان کا گناہ نہیں، یہ ان کا قصور نہیں، ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا، اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ ہم کسی چیز کا مزاج ہی معلوم کر لیں۔ بہرحال میرا کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں بنتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر حضرات کو بھی طب سیکھنی چاہیے، طب کی طرف آنا چاہیے، اور ہر چیز کے مزاج کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے مریض کو بتا سکے کہ تمہارا مزاج یہ ہے اور تمہارے مزاج کے خلاف ہیں یہ چیزیں، تم بند کر دو، یہ چیزیں تم اپنا لو، یہ چیزیں تم کھایا کرو جو تمہاری صحت کے لیے اچھی ہیں۔ خشکی سردی کے بارے میں حکماء کا کہنا ہے کہ حرارت زندگی ہے اور سردی موت ہے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں، طب یونانی یہ کہتی ہے کہ ہر مزاج کا معتدل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حرارت حد سے بڑھ گئی تو پھر بھی بیماری آئے گی۔ میرے بھائیوں، میری باتیں نوٹ کر لیں، اگر حرارت حد سے بڑھ گئی تو پھر بھی موت آئے گی، اگر سردی حد سے بڑھ گئی تو پھر بھی موت ہے۔ میری باتیں نوٹ کریں، بہت علمی باتیں کر رہا ہوں میں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا مزاج معتدل رکھیں، نہ کہ جاہل حکیموں اور جاہل ڈاکٹروں کے پیچھے لگ کے آپ خشکی سردی کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ خشکی سردی اس وقت ہوتی ہے جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے اس وقت بھی انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے اور موت کا علاج نہیں، خشکی سردی جو ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ضروری کب ہے۔ خشکی سردی کا بھی ہمارے جسم کے اوپر بہت اہم کردار ہے، یہ نہیں کہ آپ خشکی سردی کو چھوڑ دیں۔ سردی کا بھی ہمارے جسم کے اوپر بہت اہم کردار ہے، کیونکہ اگر خشکی سردی نہ ہوئی، خشکی تری نہ ہوئی، تو ہمارا الحاقی مادہ نہیں پیدا ہوگا، ہم اپنی نسلوں کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ ہماری جو یہ ہڈیاں ہیں، ان کے اندر الحاقی مادہ ہے، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر الحاقی مادہ ہے،
اس کے اندر سپرم ہے، اس کے اندر منی ہے۔ اگر آپ خشکی سردی والی چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا الحاقی مادہ نہیں بنے گا۔ اب آتے ہیں کہ مچھلی کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ مچھلی انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ لوگ اسے گرم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم سردی کے موسم میں کھائیں گے اور گرمی کم لگے گی، اور ہم اپنی بیوی کے پاس جائیں گے اور خوب لذت اٹھائیں گے، خوب لذت حاصل کریں گے، ٹائمنگ میں اضافہ کریں گے۔ میں بتاتا ہوں کہ ٹائمنگ میں اضافہ کیوں ہوتا ہے مچھلی کھانے کے بعد۔ میرے بھائیوں، خشکی سردی والا مزاج ہے اس کا، اور جب سرد چیز ہم کھائیں گے، خشک چیز ہم کھائیں گے، اس وقت ہمارا الحاقی مادہ گاڑھا ہوگا، ہماری منی گاڑھی ہوگی، اور ہمارے جو بھائی شادی شدہ ہیں وہ ٹائمنگ میں اضافہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائمنگ میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ مادہ منوی جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گرمی کی وجہ سے کھا رہے ہیں، نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب مچھلی کھاتے ہیں نا، گھنٹہ ڈیڑھ بعد آپ کا گلا خشک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خشک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ مچھلی بھی اسی طرح جتنی کھٹی چیزیں ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سردی کے موسم میں کنو، مالٹا، موسمی، اسی طرح کی چیزیں اتاری، مولی، گاجر، ان سے ہمارا جو الحاقی مادہ ہے وہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ہم سردی کے موسم میں بہت گرم چیزیں کھاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں اتاری ہیں تاکہ میرے بندے کا الحاقی مادہ جو ہے وہ بھی قائم رہے۔ مچھلی سے انسان کے الحاقی مادے کو قوت ملتی ہے، سپرم مضبوط ہوتے ہیں، سپرم طاقتور ہوتے ہیں۔ مچھلی کو کھانا چاہیے، مچھلی جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں۔ اس کا استعمال ایسے کرنا ہے آپ نے کہ شوربے والی بنا کے استعمال کریں، سٹیم کر لیں، روسٹ کر لیں۔ یہ 3 طریقے بہت اہم ہیں۔ باقی جو فرائی کر کے کھائی جاتی ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہو جاتا ہے، اور گندے گھی میں آپ کو فرائی کر کے دیتے ہیں۔ جو گرل کی جاتی ہے، یہ کولوں کے اوپر جو بھونی جاتی ہے مچھلی، یہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گندے کولے ہوتے ہیں، کاربن ہوتا ہے، وہی کاربن ہمارے خون میں جاتا ہے، آکسیجن کو کم کر دیتا ہے، تو بیماریاں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی صحت کے لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں، پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ علاج بالغذا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو علاج بالغذا کے بارے میں نہیں بتانا، یہ ہم حکیم ہی ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، یا یہ چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہیں۔ ہم آپ کا کرورا دیکھ کے، ہم آپ کا پیشاب دیکھ کے، ہم آپ کی زبان دیکھ کے، ہم آپ کی نبض دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، یہ چیزیں آپ کے مزاج کے تابع ہیں، یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں، یہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہیں۔ اسی لیے آپ حکیم حضرات سے جو ہے وہ ضرور رابطہ کیا کریں۔ ڈاکٹر نے نہیں بتانا، ڈاکٹر تو صرف آپ سے پیسے لے گا، اور جب مسئلہ اور بڑھ جائے گا تو کہے گا جی ٹھیک ہے اب آپریشن ہوگا۔ اچھا جی، جن لوگوں نے نہیں کھانی مچھلی وہ بھی سن لیں، بات میں مختصر کرتا ہوں، بہت لمبی بات ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ۔ بواسیر بادی کے جو مریض ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ مچھلی نہ کھائیں، بلکہ کسی قسم کا بھی گوشت نہ کھائیں۔
بواسیر کے مریض کے لیے خشک سرد چیزیں نہیں ہیں اور گوشت بھی نہیں ہے، اور جو کولیسٹرول یورک ایسڈ کا مریض ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کرے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بھائیوں تک مچھلی کے مزاج اور مچھلی کے استعمال کے اوپر جو گفتگو کی ہے وہ بھائی اس پہ عمل کریں گے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر پہ کہوں گا کہ جن بھائیوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس ہے کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہ نہ جائے۔ بہت شکریہ۔